چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس خاص تجزیے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم انسانی تہذیب اور ہماری اس جدید زندگی کی تمام پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی ایک بالکل مختلف انداز میں، یعنی الفاظ کے ذریعے۔ یہ محض کوئی لغت یا ڈکشنری کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بنیادی الفاظ ہیں جو ہماری آج کی زندگی کا پورا خاکہ کھینچتے ہیں۔ تو شروع کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس الجھی ہوئی تیز رفتار جدید زندگی کو بیان کرنے کے لیے صحیح الفاظ کیسے ڈھونڈیں؟ دیکھیں، اگر ہم صرف ڈکشنری کھول کر الفاظ کی فہرست پڑھ لیں تو اس سے دنیا سمجھ میں نہیں آنے والی۔ بالکل، ہمیں ان الفاظ کے پیچھے چھپی کہانی اور ان کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے اسے سمجھنا ہوگا، اور یہی ہمارا آج کا اصل مقصد ہے۔ چیزوں کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اس پورے سفر کو 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا ہے قدرتی ماحول، دوسرا معاشرہ، ثقافت اور خاندان، تیسرا ہے ترقی، ٹیکنالوجی اور معیشت، اور آخر میں ہم بات کریں گے جدید عالمی چیلنجز کی۔ تو چلیں سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، قدرتی ماحول، یعنی یہ فطرت کیا ہے اور اس میں ہمارا مقام کیا ہے۔ ذرا اس ارتقاء کو دیکھیں، یہ صرف 3 الفاظ نہیں ہیں، یہ صدیوں کے انسانی سفر کی کہانی سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے ایک عام سی زرعی اراضی جسے ہم ایگریکلچرل لینڈ کہتے ہیں۔ پھر جب ہم اس پر محنت کرتے ہیں، شجرکاری یا پلانٹیشن کرتے ہیں، تو وہی زمین ایک پائیدار زراعت یا ایگریکلچر میں بدل جاتی ہے نا کمال کی بات؟ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے زمین سے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اب ذرا اس فہرست پر غور کریں۔ ان اصطلاحات کو جب ہم ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی نازک سا ماحولیاتی توازن ابھر کر آتا ہے۔ ایک طرف کیڑے مکوڑے یعنی انسیکٹس اور پانی میں رہنے والی آبی حیات کی خوبصورتی ہے، تو دوسری طرف وسیع و عریض صحرا اور مختلف طرح کی آب و ہوا ہے۔ اور ہاں، خشک سالی جسے ڈراؤٹ کہتے ہیں، اس کی تباہ کن حقیقت بھی اسی فہرست کا حصہ ہے۔ یہ الفاظ واقعی ہماری زمین کے انتہائی حساس نظام کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ماحول سے آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، معاشرہ، ثقافت اور خاندان، یعنی ہم انسان آپس میں کیسے مل جل کر رہتے ہیں اور خود کو منظم کیسے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی معاشرے کی شروعات گھر سے ہی ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم یا مشترکہ خاندانی نظام، جہاں ایک ہی گھر میں کئی نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں، یہ صدیوں سے ہماری بقا اور روایات کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے۔ یہ تصور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ثقافتی طور پر ایک دوسرے پر کتنا زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک زبردست قسم کی کشمکش بھی چلتی رہتی ہے۔ ایک طرف ہے انفرادی یعنی انڈیویجول، اور دوسری طرف ہے اجتماعی یا کلیکٹیو۔ یہ 2 الفاظ دراصل اس مسلسل توازن کی عکاسی کرتے ہیں جو ہر انسان کی ذاتی آزادی اور معاشرے کے اتحاد کے درمیان قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں جو معاشرے کے اصول طے کرتے ہیں، تہذیب و تمدن جیسے بڑے تصورات سے لے کر مخلوط نظام تعلیم اور جہیز جیسی مخصوص روایات تک۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی لغت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ آخر ایک غیر فطری رویہ یا ان نیچرل بیہیویئر کسے کہا جاتا ہے۔ گویا یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ معاشرے میں کیا قبول کیا جاتا ہے اور کیا نہیں۔ روزمرہ زندگی کی بات کریں تو ان الفاظ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ صحت کے لیے طب یعنی میڈیسن، تفریح کے لیے سیاحت، باغبانی، ماہی گیری اور مختلف قسم کے مشاغل یا ہابیز۔ کتب بینی بھی اسی میں آتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے بالکل مرکز میں کیا ہے؟ ہماری سماجی روابط کی ضرورت، اور سب سے بڑھ کر یہ خواہش کہ کوئی ہمارے کام کی تعریف کرے، ہمیں سراہا جائے، جس کے لیے باقاعدہ تقریب تقسیم اسناد یا ایوارڈ سیرمنی ہوتی ہے۔ یہی ٹو بی اپریشیٹڈ والا احساس ہے جو ہماری زندگیوں میں رنگ بھرتا ہے۔ چلیں جی، اب وقت ہے تیسرے حصے میں داخل ہونے کا، ترقی، ٹیکنالوجی اور معیشت، یعنی وہ ٹولز اور اوزار جن کی بدولت ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ یاد ہے ہم نے اپنی بات کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ ایک زرعی زمین سے، اور اب ذرا دیکھیں ہم مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں کھڑے ہیں۔ لغت میں اس تصور کا شامل ہونا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے اوزار کس قدر حیران کن رفتار سے ترقی کر چکے ہیں۔ مشینوں کی ذہانت کا یہ تصور بالکل ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ اور اس جدید معاشرے کا پھیلاؤ کیسے ممکن ہوا؟
ظاہر ہے سفر اور رابطوں سے۔ سفر کے ذرائع، نقل و حمل اور روایتی جہازرانی سے لے کر آج کے جدید ذرائع ابلاغ، معلوماتی بورڈز اور مواصلات کے تمام ذرائع تک، ان سب چیزوں نے مل کر ہماری اس بہت بڑی دنیا کو جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب جب دنیا آپس میں جڑ گئی تو پھر معیشت کی بنیاد پڑتی ہے، اور یہاں دو الفاظ سب سے اہم ہیں: درآمد یعنی امپورٹ اور برآمد یعنی ایکسپورٹ۔ ان دو الفاظ کے بغیر آپ آج کی جدید بین الاقوامی تجارت اور ممالک کے ایک دوسرے پر انحصار کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پوری دنیا کا معاشی پہیہ چلاتے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، ترقی کی اس چمکتی دمکتی تصویر کا ایک دوسرا تھوڑا تاریک پہلو بھی ہے۔ ذرا اس فہرست کو دیکھیں۔ ایک طرف تو ہم معاشی استحکام، پروفیشنلز اور یوم مزدور کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جبری مشقت یا فورسڈ لیبر اور گداگری جیسی انتہائی تلخ حقیقتیں بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ معاشرے میں ابھی کتنی خامیاں ہیں جن پر ہمیں سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تجزیے کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف: جدید عالمی چیلنجز، یعنی اس جدید دور کی وہ بڑی رکاوٹیں جن کا آج ہم سب کو مل کر سامنا ہے۔ یہ الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل ہمارے سر پر منڈلاتے ہوئے جدید ماحولیاتی بحران کا خطرہ بیان کر رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کا سیدھا تعلق اوزون کی تہہ سے ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس شمسی توانائی یعنی سولر انرجی جیسے الفاظ بھی موجود ہیں جو خطرناک تابکاری سے بچنے کی ایک امید ضرور دلاتے ہیں۔ اور پھر ہماری لغت میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بالکل ناممکن ہے: بدعنوانی، کرپشن، بد نظامی اور افراتفری۔ یہ وہ تباہ کن چیزیں ہیں جو انسان خود پیدا کرتا ہے۔ اور پھر قدرتی آفات اور جان لیوا یا مہلک علمیے بھی ہیں۔ یہ تمام حالات مل کر معاشرے میں چیزوں کا شدید فقدان پیدا کر دیتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہی انسانی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو پھر ان تمام بے شمار عالمی بحرانوں کے درمیان ہم کیا کریں؟ یہاں پر آ کر سفارتکاری یا ڈپلومیسی کی اہمیت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ سب سے بڑا فن ہے جو ہمیں محاذ آرائی سے بچاتا ہے اور ممالک کے باہمی تعلقات اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے انتہائی پرامن طریقے سے حل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس افراتفری اور مایوسی کے عالم میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری لغت میں امید کے الفاظ بھی بھرپور موجود ہیں۔ بین الاقوامی اصلاحات ہوں، دفاعی تحفظ ہو یا پھر ایک متوازن رویہ، دراصل یہی وہ ٹھوس راستے ہیں جو ترقی پذیر ممالک کو مضبوطی بخشتے ہیں اور انہیں کمی سے نکال کر کثرت یعنی ابنڈنس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس پورے سفر میں ہم نے ماحول، معاشرے، ٹیکنالوجی اور عالمی بحرانوں کے الفاظ کا جائزہ لیا، لیکن ذرا سوچیں، یہ تمام کے تمام الفاظ، یہ ساری محنت، یہ ساری بھاگ دوڑ، آخر میں یہ سب صرف ایک ہی طاقتور تصور پر آ کر سمٹ جاتے ہیں، اور وہ لفظ ہے بقا، یعنی سروائیول۔ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، ہر حال میں اپنا وجود برقرار رکھنا اور لڑتے رہنا، دراصل یہی ہماری انسانی تہذیب کا اصل نچوڑ ہے۔ اب اپنے اس تجزیے کے اختتام پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا انسانی تجربات کی عکاسی کرنے والے الفاظ کا یہ جو موجودہ مجموعہ ہمارے پاس ہے، کیا یہ ہماری جدید زندگی کے نت نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے واقعی کافی ہے؟ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہماری دنیا کی تصویر بناتے ہیں، تو جیسے جیسے ہماری یہ دنیا بدل رہی ہے، یقیناً ہماری اس لغت کو بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھنا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ معلوماتی سفر آپ کو پسند آیا ہو۔